تو اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے۔ ڈاکٹر آسم صاحب بھی راستے میں بات کر رہے تھے، شیخ صاحب بھی بوستان کے شروع میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگزر اور اس کے حلم کی کوئی حد ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی گناہ علانیہ یا پوشیدہ ایسا نہیں جو اس کی نگاہوں میں، اور بے بسی بھی نہیں، جب جی چاہے ہمیں پکڑ سکتا، زمین میں دنسا دے، بم ہم پر گرا دے، بجلی گرا دے، کر سکے، مگر کتنی مہلت دیتا۔ تو سادی فرماتے ہیں گناہ بین دو پردہ پوشت بہل، ہر وقت تیرے گناہ دیکھتا ہے مگر پھر اپنی درگزر سے پردہ ڈال رکھتا، تیری بیوی اور بچوں تک کوئی غم نہیں ہوتا کہ ابا جی کیا کر رہے، مگر تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حیا کر کے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ حضرت محمد جعفر الصادق کے شاگرد سے اسحاق بن عمار نے کہا اسحاق بتا کہ جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرا ایمان ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا؟ اگر تو کہے نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا، اللہ تو ہر وقت دیکھتا، اور اگر کہے دیکھتا اور پھر کرتا ہے تو تیرے نزدیک اللہ کی قدر اتنی نہ ہوئی جتنی تو اپنے باپ اور کسی دوست کی کرتا، ان کے ہوتے ہوتے گناہ کرتا۔ تم نے اتنی شرم بھی نہ کی کہ میرا دوست دیکھ رہا ہوتا تو میں حیا خدا دیکھ رہا۔ اگر تو نہیں مانتا تو کافر ہے، مانتا تو پھر خدا کی اتنی بے قدری کہ اللہ دیکھ رہا تو گناہ کر رہا۔ تو انسان کی بے حیائی اور بے شرمی کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حلم اور درگزر کی ساری حرکتیں ہماری اس کے سامنے ہیں، مگر درگزر اور درگزر بھی اتنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 99 قتل کیے، اب قتل ایک ہی ہے جو اس پر اللہ کہتا ہے ایک آدمی کو مارے اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، ہمیشہ کا جہنم۔ کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت کلمے نہیں کہے جتنے سورہ نساء میں قتل پر کہ بندہ مار دیا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، ہمیشہ دوزخ، ہمیشہ کا کہا 99 کیا، مگر قسمت اچھی تھی، دل میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں برا کر اللہ کے سامنے جاؤں کیا بنے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم ہے جس سے یار میں جا کر اپنی جو مشکل حل کراؤں، میرے سے تو بہت جرم ہوئی، اب اللہ کی پکڑ کے سامنے کیسے میں کرا پاؤں۔ انہوں نے ایک عالم دین کا بتایا، مگر عالم نہ نکلے۔ جب اس نے اپنا معاملہ جا کر سنایا تو اس نے کہا ایک قطرہ ہی معاف نہیں ہوتا، تو نے 99 کیے۔ اب شیطان نے اس کو اکسایا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کیا کہ سینچری پوری کر دے، چلو 100۔ بعد میں پوچھا، لوگوں نے بتایا تو ایک عالم کا پتہ چلا اس کے پاس، عالم نے بات سنی، عالم دین کو جانتا تھا، اس نے کہا بیٹا رب نے اپنی رحمت سے بندوں کو مایوس نہیں، اس لیے اگر تیرے اندر یہ شاید پیدا ہو گئی ہے تو خوش قسمتی ہے کہ ابھی وقت تھا تو بعد آ گیا، جا تیرے گناہ سارے خدا نے بخش دیے۔ مگر اس توبہ کے سچی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں رہتا نا، وہاں بری صحبت ہے، پھر بگڑ جائے گا۔ فلاں بستی کے لوگ جو پاس ہیں نا وہ نیک ہیں، شریف ہیں، اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنا سامان اٹھا کر نیکوں کی بستی میں چل۔ اب وہ بندہ سچے دل سے طائب ہو گیا تھا، گھر جا کر اس نے اپنا سامان باندھا اور سب کو سلام کیا، چل کہ میں نیکوں کے گھر۔ اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ کر کتنی تھی، 100 قتل کر چکا تھا۔ تو جب راستے میں تھا بستی تک نہیں پہنچا، موت آ گئی، مر گیا۔ اب عذاب کے اور ثواب کے دونوں کے فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں، اس لیے ہم جہنم لے جائیں گے۔ نیک فرشتے، ثواب والے فرشتے، انہوں نے کہا توبہ کر کے یار جا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے پھر ایک فرشتہ آیا جس نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم سنا دیا، مگر سمجھانا ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان۔ اللہ نے کہا تم زمین جو ہے نا ان فرشتوں کو کہو اس کی پیمائش کر لو، اگر آدھے سے گزر گیا نا نیکوں کی طرف ہو گیا تھوڑا سا تو بخش، اور اگر پیچھے ہی ہے لے جاؤ عذاب۔ اب ادھر اللہ نے رسول کریم فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، بخشنے کے ڈانگے رب کے ایک بارش کے برابر زمین سمٹ گئی، اور وہ جو گرا تھا نا سینے کے بل، ایک بارش صرف نیکوں کی طرف لے گئی، نصف سے گزر گیا، اللہ نے بخش دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے رب کے ہوتے ہو تم بے شرمی اور بے حیائی کرو کہ نہ اس کا خیال کرو، ساری عمر گناہ پر جمے رہو، تو جب پھر وقت آئے پھر نہ کسی روح سے اس وقت سر جھکا کر شرم سے کہو اللہ نے ہم دیکھ لیا ہمیں واپس بھیجے کہ صورت سجدہ کیے سے آج میں پھر تو نہیں ہوگا، یہ نہیں پھر اللہ مانے گا۔ اب وقت ہے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں، حالانکہ یہ اشعار تو لوگوں نے رندانہ ہی کہنا،
مگر انہوں نے کہا حارث رباعی کو پڑھنا چاہیے. ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی بازا ہر آنچ ہنسی بات باز آ جا, چھوڑ دے یہ بڑے کام, جو کچھ بھی تو ہے نا چھوڑ دے. گر کافر ہو گبرو بت پرستی جا. اگر تو کافر ہے, مجوسی ہے, بت پرست ہے, اتنا بڑا کافر ہے, پھر بھی باز آ جا. اللہ فرماتا ہے بار گہے نومیدی ہے میری یہ درگاہ ہے, درگاہ ماں درگاہ نومیدی ہے میرا یہ دربار ناامیدی اور مایوسی کا نہیں. صد بار اگر توبہ کرتی بار. یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بار بار کی کیا توبہ ہوتی, سچی توبہ کہہ دیتے ہیں. کون اس پہ رہ سکتا؟ انسان ہے جو یہ دم مارتے ہیں, بالکل جانے ایک ایسا ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں جس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے, پھر مایوس اور بددل ہو جاتے ہیں. پہلے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اللہ التوابون کہتا, مبالغہ کرتی, بار بار توبہ کرتا. انسان سے غلطیاں ہوں گی, بچتے ہوں گی, اس لیے یہ کیوں کہتے ہو کہ میں نے ایک باری توبہ کرتے ہی رہو. زہر کھا لیا تو ڈاکٹر سے کو لو نا اس کی ریمیڈی, کہ اب میں کیا دوائی کھاؤں کہ زہر سے بچوں. گناہ ہو گیا تو اس کا علاج ڈھونڈو, کوئی نیکی کرو جو اس برائی کو ختم کرے, اس کے اثرات مٹائے. یہ ایک بار کی بات جو نا سچی توبہ ایک بار یہ کبانوں وغیرہ نے جعلی بات بنائی, نہ کوئی اس طرح کرتا, لوگوں کو صرف گمراہ کر رہا ہے. اللہ کا حکم یہی ہے. اب قربان جائیں رسالت مآب علیہ السلام سے, ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ 70 مرتبہ 100 مرتبہ محفل میں بیٹھے تھے, وقت سے استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ. لوگ گھنٹے اور پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے جس نے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے تو مردود ہو گیا, بدکار آ گیا. کسی جگہ بھی ہم پہنچ جائیں یہی کہنا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا, کس لیے آئے تھے اور کیا کرتے. یہ احساس ہر وقت رہے کہ آئے اس دنیا میں کس لیے تھے اور کرتے کیا رہے. یہ ندامت اور احساس جو ہے نا شرمندگی کا اصل سرمایہ یہ. حتیٰ کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں نا, نماز اللہ کی توفیق سے ہو گئی, حج ہو گیا, اس کے بعد یہ ذہن میں آ گیا نا کہ ہم نے بہت کچھ کیا, بربادی ہوگی. آپ سورہ بقرہ دیکھیں, جب میدان عرفات سے لوٹتے ہیں جہاں وعدہ ہے کہ اللہ وہاں بخش دے, مگر جب مشعر الحرام میں آ کر رہتے ہیں مزدلفہ میں, وہاں لکھا استغفر اللہ سے معافی مانگو. حج ہو چکا ہے, اللہ کہہ رہا معافی مانگو. نماز پڑھی, نبی علیہ السلام نے سلام کا 3 بار استغفر اللہ. روزہ ختم ہو رہا, فرمایا ختم ہوتے وقت روزے کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کیا پڑھتے تھے؟ دعا اس صحابی نے یہ چنی, اللہم انی اللہ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء تغفر لی, واسطہ ہے تیری اس رحمت کا جو سب چیزوں سے بڑی, میرے گناہ بخش دے. اس وقت بھی معافی مانگ رہا. زکات دیتے وقت کا جب تم کرو, اس وقت اللہ کے رسول فرمایا کہا کرو اللہ مجلو مغنم ولا تجلو مغرم. اللہ یہ جو پیسے میں نے دیے نا اس کو میرے حق میں نفع بخش بنانا, چٹی نہ بنا دینا کہ پیسے بھی گئے اور عذاب کا مستحق ہو گیا, تو دکھاوے کرتا پھرتا. یعنی ہر عبادت کے بعد, اسی کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے پاس ایک پادری صاحب آئے, ایک مسلمان بچہ, آپ شاید اس کو جانتے ہو, پھر واپس لوٹ آیا, جماعت اسلامی سے ہی منسلک مگر گمراہ ہو گیا, عیسائیوں میں چلا گیا. وہ میرے پاس لے کر آیا پادری کو. پادری کہنا آپ کے نبی تو معافیاں مانگتے رہے. میں نے کہا مانگتے رہے تو مانگنی چاہیے. کہنے کہا یہ تو گناہ گار ہونے کی رحمت, بالکل آپ نادان ہیں, بہت پست ذہن کے آدمی ہیں. ایک استغفار ہے انل معاصی, کہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگ. ایک ہے استغفار اور طاعت, کہ جس کو تم نیکی سمجھتے ہو وہی بھی کرنے کے بعد کہو کہ میں مولا کچھ نہیں کرتا, میری نیکی کسی قابل نہیں. یہ اس میں یار اور اسٹینڈرڈ کی ہے کہ تیرے دربار میں پیش کریں. اب ابو علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ کا سنیں, ہم نماز پڑھنے بڑے خوش ہوئے نواز. وہ کہتے ہیں میں جب سلام کہتا ہوں نماز کا تو پسینے سے اس طرح میں شرابور ہو جاتا ہوں جیسے جنا کرتا ہوا آدمی موقع پر پکڑا. جتنا وہ شرمندہ ہوتا نا اتنا ہوتا ہوں کہ یہ نماز جس میں اللہ کی طرف کو دھیان آیا, لفظ آٹومیٹک نکلتے گئے, پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں کھڑا تھا اور کس سے باتیں کر. باقی ایسی ہیں ہماری نمازیں. یہ تو اس کی رحمت اور فضل ہے کہ وہ قبول کر لیتا کہ چلو جیسی بھی ہے نکمی وغیرہ ٹھیک. یا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یاد کریں کہ جب ان کے پاس کچھ نہ رہا اور آخری مرتبہ گئے تو جو حالت ان کی جنہیں وہی میری اور آپ کی ہونی چاہیے اگر دین کو آپ سمجھیں. اتنے آکڑ خان, متکبر, مغرور لوگ, مگر اب حال پتلا ہو گیا, کچھ پلے نہیں تھا. اس وقت جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جس پر آپ کا دل پسید. پھر نہیں صبر ہوا, آپ نے بات کھول دی. جب دیکھا کہ یہ بھائی جب کسی کو
समझते कुछ नहीं। ये ना बेदात मुजदात हजूर, हम ऐसा सरमाया अब लेकर आए हैं जिसको कोई कबूल नहीं करे। हमारी पूंजी देने के काबिल नहीं, बिल्कुल कम नहीं। तसद्दक रहना, खुदा वास्ते हमको दे दे। इन अल्लाह यजरबुतसद्दकीन, अल्लाह खैरात देने वालों को अजर दे। फिर हजरत यूसुफ ने समझा कि मेरे भाई अब इतने गिर गया कि बेचारों ने कहा खैरात दे दे, वरना जो कुछ हम लेकर आए हैं ये कौन कबूल करे, कौन इसके हमें दे। तो हमारी भी पूंजी जो है ना मेरे भाइयों दोस्तों सारी उम्र वाले, ये बिजात से मुर्दा फेंकने वाली है ये पूंजी। ये तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से कहता चल जो कुछ तूने कर लिया मैं राजी हो गया, वरना कोई है मेयारी है ना नमाज उस तरह की है जैसे हजूर ने बताई, ना रोजे। तो अल्लाह का दीन ये कहता है कि वक़्त जो है ना टाइम अलाउड, ये कोई लामहदूद नहीं। आप जब आए दुनिया में आए उसी वक्त से वापसी शुरू होगी। लिख दिया कि ये 40 साल के लिए गया, ये 60 साल, उसी वक्त से टाइम जो है खत्म होता जा रहा। अब करना जो कुछ है कर लो, वरना मोहरत खत्म होगी तो उसके बाद अगर तुम चीखो चिल्लाओगे ना फिर नहीं बच मिलेगा। यही बात अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक जुमला में कह दी, वही मेरी आपकी आखिरी याददाश्त के लिए काफी है। आपने फरमाया दुनिया में कौन फिर दुनिया गरीबन और आबिरो, कौन फिर दुनिया करना कड़ी, दुनिया में ऐसे रह जैसे कोई शख्स परदेश में रहे। इसको अपना वतन ना समझ, वापसी हो जानी है, चंद रोज के लिए यहाँ आया। कौन फिर दुनिया करना कवरी, दुनिया में ऐसे हो जैसे तुम किसी जगह परदेश में वापसी हो रही। बल्कि इससे तरक्की करके फिर फरमाया कि परदेसी भी जो है ना कुछ मुद्दत के लिए वहां घर बार बना लेता और आ मेरे तू अपने आप को राह चलता मुसाफिर, तो सफर खत्म हो रहा तू वापस जा रहा। ये बात आपने समझाई कि दुनिया में ऐसे रहा, और जिन्होंने समझ ली ना उनके पास कोई डिग्री थी, ना किसी यूनिवर्सिटी में गए, कोई नहीं, अरब के बद्दू थे, मगर कैसे मिला जो है सबको याद जिन्होंने रखा फरिश्तों से आगे निकले। एक ही वाकया जो है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर कर रहे थे मक्का मदीना के दरमियान, इंतहाई सख्त गर्मी, लू चल रही थी, रमजान शरीफ नहीं था, दोपहर का वक्त था। एक शख्स को देखा कि वो बकरियां चरा रहा। आपने इम्तिहान की खातिर, वो नहीं पहचानता था कि अमीरुल मोमिन, उसके पास गए और उसको कहा अल्लाह के बंदे हम मुसाफिर हैं, हमें एक बकरी दे दो ज़बह करके हम खा लें। तो गुलाम ने, उस अनपढ़ ने ये कहा कि हुजूर ये बकरियां मेरे पास अमानत हैं, मैं गुलाम हूँ, मालिक इनका जो है ना मेरा आका, ये उसकी मेरी, मैं उसकी इजाजत के बगैर कैसे दे दूं। हज़रत उमर रज़ी ने इम्तिहान किया। करप्शन इस तरह खत्म होती है, कानूनों से नहीं। उसने कहा हज़रत उमर रज़ी ने कि तुम यार अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया बकरी। उसने कहा हुजूर मैं कहूँगा ना तो मेरा मालिक मुझ पर एतबार करे। बिल्कुल उसने मेरी बात मान लेनी, मगर आप ये बताएं कि जब क़यामत का दिन होगा मालिक भी आएगा और मैं भी हूँगा, और अल्लाह की अदालत में ये पूछा जाएगा कि वो भेड़िया कहाँ है जिसने बकरी को खाया, क्या जवाब हो। हज़रत उमर रज़ी ने बहुत, और उन्होंने अल्लाह के रसूल पर बहुत मरतबा दरूद भेजा कि अल्लाह के रसूल इन अनपढ़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। ये जंगल में बेचारा कह रहा है कि कहाँ से मैं फिर बकरी मुहैया करूँगा, वो भेड़िया कहाँ से लाऊंगा। आपने फिर कहा अच्छा अगर तुम नहीं देते तो हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। हम खाने लगे मुसाफिर, तो हमारे साथ शरीक हो जाए। अंदाजा करें रमजान के रोजे नहीं हम रखते, वो गर्मियाँ बाद समूम चल रही है, दोपहर का वक्त है। उसने कहा नहीं हुजूर मैंने रोजा रखा हो। तो हज़रत उमर रज़ी ने कहा ऐसी हालत में तुमने रोजा रखा। तो उसने कहा जब से मैंने कुरान में ये सुना ना कि अल्लाह उस दिन कहेगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फil अय्यामिल खाली, कि गुजरे हुए दिनों में जो दुनिया में तुमने गुजारे, जो नेकियां पेशगी कर करके भेजते रहे, अब उसके बदले में खाओ पिए मदद। ये कहा पेशगी भेजोगे तो हम हजरत को भेजेंगे ना। तो आपने फिर अल्लाह के रसूल पर बहुत दरूद भेजा, और असल में दरूद पढ़ने का हक भी उसका जो आपके दीन पर अमल। दूसरा कहता है दरूद पढ़ूं, बिल्कुल लानती है। इकबाल की बात उसको याद करनी चाहिए, क्यों बना मैं मुस्तफ़ा खान अंदर, ढोंग बन गया कि दरूद शरीफ आप पढ़े। तो दरूद शरीफ मुंह है तुम्हारा, दरूद शरीफ तो वही बात है जिसको फारसी में दाद और तहसीन कहते, शाबाश दे, अंग्रेजी में टू अपलॉड कहते, किसी ने अच्छा कारनामा किया बल्ले बल्ले बल्ले, अरबी में बिल्कुल इसका तर्जमा ये वो कहे जो आपके कारनामे को मानता, उस दीन की कदर करता। जो जालिम दीन की मिट्टी पलीट कर रहा है वो अल्लाह के रसूल को शाबाश दे। वो किस बात की शाबाश दे रहे हो, तुम तो उसका है कि खूब तोड़ रहे।
اقبال کہتا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، اب خجالت آپ نہیں کر رہی، جب میں حضور کے نام پر درود بھیجتا ہوں تو میرا جسم شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ عشق می گوید کیا محکوم غیر، سینہ عشق کے بسامان گئے۔ اس وقت حضور کی محبت کہتی ہے ظالمہ تیرا سینہ بتوں سے بھرا ہوا، کوئی دنیا کا لالچی ہے، کوئی بیوی کو پوجا، تیرا سینہ مندر بنا ہوا ہے۔ اس لیے تانا داری از محمد رنگو بو، جب تک تیرے اندر آپ کا کوئی حلیہ نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں، از درود خود میں اعلیٰ نام۔ اقبال کہتا اپنے درود سے حضور کے پاک نام کو گندا نہ کر، توبہ کر، پہلے زبان پاک کر اور سنت پر عمل کر، پھر درود پڑھنے کا حق بنے گا کہ واقعی ہے دل سے کہہ رہا کہ یار جو اللہ کے رسول نے کارنامہ سر انجام دیا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ باتیں جو میں نے کہہ دی اسی لیے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھی تھے، ہمارے علم کے مطابق جیسے دعائیں جو ہے نا جنازے کی، اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے لا نعلم منہ الا خیر، کہ اللہ ہم اس بندے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، جہاں تک ہمارا علم ہے نا ہم نے اس میں اچھائیاں دیکھی، وانت اعلم بہ منا، اور تو ہم سے زیادہ اس کو جانتا ہے۔ دعا کا ذرا انداز دیکھے کہ ہم تو اس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ خیر ہی، مگر اصل علم تیرے پاس ہے۔ ان کان محسنا، اگر یہ واقعی نیک تھا فزد فی احسان، تو اس سے بڑھ کر نیک سلوک کر، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا مُذْنِبًا، اور اگر یہ گناہ گار تھا فاغفر لہ وارحمہ، تو اس کو بخش دیا، رحم کر۔ یہی میری دعا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بالکل ہمارے علم کے مطابق انہوں نے پاکیزہ زندگی، حرام سے بچے رہے، اپنے شعبے میں بھی جانت سے فیصلے کیے، کسی کا اثر نہیں قبول کیا۔ اگر رپورٹ پوسٹ مارٹم کی مانگی ہے، عدالتیں مانتی تھی کہ جو ڈاکٹر کے فیصلہ لکھ دے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، بڑی بات ہے۔ اور یہی اصل انعام ہے کسی بندے کے حق میں اللہ کا، کہ اللہ اس کے لیے جیسے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے بارے میں کہتا جعلنا لہم لسان صدق علیہ، ان پر سب سے بڑا نقد انعام یہ ہوا کہ آنے والوں کی زبانوں پر ہم نے ان کی تعریف رکھی، جو نسل آتی ہے ان کو علیہ السلام کہتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی شخص دنیا سے جائے لوگ اس کو اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے، اگر کوئی کمیاں اور کوتاہیاں ان سے درگزر کرے، بچوں کی اللہ حفاظت اور نگہداشت کرے، اور ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے موت دے تاکہ قیامت کے توفا نامال ابرار ہو جائے، ہم بھی نیکوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائی طارق، میں نے دوستی نہ پریشان خیالی عرض کر کئی چیزیں آگئی عذاب قبر کے بارے، اگر اثر نہ ہوتا چودھری صاحب نماز جنازہ کیوں رکھی جاتی؟ اس ظالم کو یہی سوچنا چاہیے تھا، اگر بعض والوں کی دعا نفع نہیں جاتی تو نماز جنازہ کا دین نے کیوں حکم دیا کہ اکٹھے ہو اور اس کے لیے دعا کرو؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بڑی ہمیں تسلی دی کہ 40 اگر ایسے آدمی اکٹھے ہو جائیں جو شرک نہ کرتے، دکھاوے کری نہیں، سچے دل سے وہ نماز جنازہ پڑھیں اور گواہی دیں کہ اللہ ہماری سمجھ کی حد تک یہ نیک، تو اللہ ان کا لحاظ کر کے کہتا ہے چلو اگر کوئی چھپی بات ہے تو میرے علم میں، جب تم 40 موحد اور مسلم بندے اس کے حق میں گواہی دے رہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اور والد کے لیے تو خصوصی آیا نا، امام بخاری لکھتے ہیں جب اس کو جنت کا مقام کچھ مل جاتا ہے قبر میں تو بعد میں اس کا درجہ بلند ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے سلم مجھے ایک وارڈ مل گیا، اب بھی کیوں مجھے ترقی ملی؟ تو جواب یہی ملتا باستغفار ولد کا لگا، تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے، اس لیے ہم تجھے یہ مقام دن بدن جو اعلیٰ دے رہے ہیں۔ تو نادان ہے جو دعا کا انکار کرتے ہیں، یہ دعا نہیں کرتے، دعا کرتے رہے، اور نہیں تو آپ سب لوگ جو نا وہ جانتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ، یہ جتنی پڑھی جائے اس کو دہرانا چاہیے، میرے مالک مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بخشنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور سب مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب ہوگا۔ دعا سے نہیں بالکل فراموش کرنا چاہیے، کرنی چاہیے۔ سوال یہ دیکھیں رب کی رحمتوں کے انداز جو ہے نرالے ہیں۔ اب اگر تکلیف آتی ہے، بیماری آئی، بیماری سے بھی چھوٹی کہ میں نے کوئی چیز جیب میں رکھ لی، یاد نہیں آ رہی، میں ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، بعد میں پتا چلا وہ تو یہاں ہی ہے، اتنی پریشانی بھی اللہ بلا معاوضہ نہیں دیتا، حکم ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر جو اس کو یاد نہیں آیا اور پریشانی میں اس کا بھی ثواب لے۔ بیماریوں کا ثواب الگ، دکھی لوگوں کی پریشانیوں کا الگ، صرف یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، انعام انعام۔ بیماریوں پر کا اگر نیک ہے تو درجہ بلند ہوتا، جیسے ایوب علیہ السلام سے، گناہ گار ہے تو جیسے پتے جھڑتے ہیں پت جھڑ میں، اس طرح اس کے گناہ
اللہ کہتا ہے اس کی عزت میں کاٹ دے، یہ سہ رہا دیوار، میں رب پر راضی رہے، گلا نہ کرے، مانے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ٹھیک۔ بس دو کام ہی جانا اچھے، ایک تو دعا کرتا رہے، بے شک قبر پر جائے گھر بیٹھے، قبروں کی زیارت بھی جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ باپ کی، ماں کی، بھائیوں کی، دوستوں کی قبروں پر جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبریں دیکھتے رہا کرو، اس سے تمہارا دنیا کی طرف سے دل و چاٹ ہوتا ہے اور اگلی دنیا یاد آتی ہے کہ آخر یہاں ہی آنا پاج پاج کاس نو مر گیا دیا سنگا جے کرنت نو کفن ہاتھ آؤنا۔